السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی آپ ارلی مارننگ اٹھیے، رات کو جلدی سوئیے اور ورزش کیجیے، واک کیجیے، ناشتہ کریں، ہیلدی ڈائٹ لیں، فریش ہو جائیے اور اس کے ساتھ اپنے بکس کی اسٹڈی بھی اپنی کنٹینیو رکھیے گا۔ جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھا تھا، آج ہم 6 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس بک میں آپ کے لیے ہیلپ کی بات یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے میننگس بھی مل جائیں گے، آپ ورڈ ٹو ورڈ بھی یاد کر سکتے ہیں، ان کا باب محاورہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈر، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جی اس کی مشکل الفاظ کے معنی ہے، ساتھ ساتھ عربی گرامر ہے، تو آپ عربی گرامر کو بھی کینلی دیکھیے گا۔ اس میں ذالک اشارہ بعید ہے، اس کا ترجمہ وہ سمرات قرآن کریم کی عظمت و شوکت ہے۔ الکتاب خاص کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، متقین یعنی کس کا واحد متقی ہوتا ہے، الذین جو لوگ، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، مما اس سے، رزقناہم جو ان کو دیا گیا رزق، جو ہم نے رزق ان کو دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ، اور انزلہ وہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، آپ کی طرف، من سے یعنی حروف جار ہے یہ ہمارا۔ نیکسٹ ہے قبلی کا، اس سے پہلے، بالآخرتی قیامت روز آخرت پر، ہم وہ سب، یقینون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، مفلحون فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ انا بے شک کفر انہوں نے کفر کیا، سواء برابر، کیا یعنی کہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، انذرتہم تو نے ان کو ڈرایا، تو ڈرائے، تو ڈرائے، ختمہ اس نے مہر لگائی، قلوبہم ان کے دل، قلوب یعنی دل جمع ہے قلب کی، سمعہم ان کے کان، ان کی سماعت، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃ پردہ، ڈھانپ لینے والی چیز، عذاب عذاب، دکھ سزا، عظیم بہت بڑا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اس طرح سے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 ہے، سورت کا آغاز الف لام میم سے کیا گیا ہے، یہ حروف یکجا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں، یعنی الف لام اور میم، اس لیے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو بیٹے ان کا ترجمہ نہیں ہے کہیں پہ، ان کا ترجمہ یا ان کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اس طرح سے یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں، اور جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے طرز بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کے استعمال عام طور پر معروف تھا، اور اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تفسیر ہے آیت نمبر 2 کی۔ آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ جو کتاب قرآن مجید اللہ پاک نے نازل کیا ہے اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی روشن تعلیمات، اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت، اس کے بیان کردہ سبق آموز تاریخی واقعات اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ پھر ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے اور صراط مستقیم کی رہنما کتاب ہے۔ قرآن حکیم نازل تو پوری دنیا کے لیے ہوا، لیکن ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، جو بلائی اور برائی پرکھ سکتے ہیں۔ اب اسی میں آپ دیکھیں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ وہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں بتا دیا جاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ سمجھ لیجیے، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، یعنی کہ انہیں حقیقت کا بھی علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی ان کو ملتی ہے، فار ایگزامپل مثلا خدا اور اس کی ذات و صفات، ملائکہ، وہی، جنت، دوزخ، حوالے قیامت وغیرہ، ان سب کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اقامت الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔
انفاق فی سبیللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، خواہ وہ آپ کے پاس جو ہے یعنی کہ آپ صدقے کے طور پر نکالیں، خیرات کے طور پر کسی کو دے دیں، اللہ کے راستے میں عزیز و کارب اور مستقیم میں آپ خرچ کریں۔ نیکسٹ ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل ہوئیں، اور پھر ہے ایمان بالآخرت، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، یعنی کہ آخرت سے مراد زندگی کے بعد موت ہے، اس سے قرآن حکیم میں یوم الدین اور یوم آخر بھی کہا گیا ہے، تو اس لیے متقین کا آخرت پر بھی یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا اور اس کے بعد کی زندگی ابدی ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں اولئک علی ھدی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے ان پر ہدایت نازل کی ہے، اور لفظ فلاح بڑے وسیع معنوں کا حامل ہے، اس میں ہر قسم کی دنیاوی اخروی کامیابی شامل ہے، اور فی الحقیقت انسانی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ پھر کفار کا بیان آیت نمبر 6 اور 7 میں، ان الذین کفروا کہ یہ وہ کفار ہیں، یہاں پہ یہ گروہ اہل حق اور متقین کا ہے۔ دوسرا گروہ نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتا ہے، یعنی کہ جب بھی دعوت حق دی جاتی ہے تو ایک گروہ اس کی حمایت کرتا ہے، دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے آغاز میں بنی اسرائیل کو ان تینوں گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے گروہ کا تذکرہ ہم نے کر لیا، اب آیت نمبر 6-7 میں دوسرے گروہ کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس میں ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس اہل کفر کی انتہا پسندی کی نفسیاتی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، ذاتی مفاد رکھتے ہیں، اور کافر شخص کو کہا جاتا ہے جو واقف ہو جانے کے بعد اسلام کے مسلم اصول و توحید، آخرت اور رسالت کا انکار کرتا ہے۔ پھر شان نزول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر پر جمع ہوئے ہیں اس کا سبب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام رحم کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ناقص ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ درمی اور تکبر کی بنا پر دعوت حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہیے، مبلغ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اب اس میں کوئی چیز مزید داخل نہیں ہو سکتی۔ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زبردستی ایمان کی دولت سے محروم نہیں رکھا، پہلے ان کی عقل ان سے چھین لی گئی تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ اس کے اچھے طریقے سے بیٹے ریڈنگ کیجئے گا اور اس کے میننگس آپ یاد کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔